یہاں کا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ بہت کم تھا. جب انگریز آئے انہوں نے ایک ایسا نظام, وہی کرپشن نہ ہونے والی بات, وہ ٹیکس کلیکٹرز شراب ضرور پیتے تھے, نائٹ کلب پہ جاتے تھے, لیکن ٹیکس کلیکشن کے بعد وہ ایماندار ہوتے تھے. 6 گنا انہوں نے بڑھایا, اور انڈیا ہیڈ آلویز نیٹ آلویز پروڈیوس اے سرپلس بجٹ. آدھا پیسہ نیچے جاتا تھا, تبھی تو یہاں پہ تھے. وہ گئے, اور اس کے بعد جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کرپشن کی, کہ ٹیکس والا آتا ہے کہتا ہے جی 20% مجھے دے دو, 20% گورنمنٹ دے دو, باقی تم بچا لو. اس وجہ سے یہاں ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے. جی دیکھیے, اس کے ٹیکس اوائڈنس اینڈ ایویژن, اوائڈنس جائز ہے, ایویژن جائز نہیں ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کو سزا نہیں ملی ٹیکس ایویژن کے اوپر. کوئی بڑا بزنس مین, کوئی بڑا ٹریڈر, کوئی آدمی نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے کہ اب جب سے نادرا کا پاسپورٹ بن رہا ہے, گورنمنٹ ہیز ڈیٹا آن اٹس ہینڈ جس کا وہ استعمال نہیں کر رہے, کہ پچھلے سال 23 لاکھ ایسے لوگ تھے جو اس ملک میں رہتے ہیں جنہوں نے فورن ٹریول کیا اور ٹیکس نہیں دیا, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. 7.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں, اس سے زیادہ, جن کے اکاؤنٹس ہیں فورن بینکس ان پاکستان کے اندر, اینڈ دے آر مور دین دی اکاؤنٹس وچ آر نارملی کنسیڈرڈ, جو اسکروٹنی میں آ جاتے ہیں. وہ لوگ ٹیکس 7.5 لاکھ ان میں سے ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر جو آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے وہ کچھ ٹیکس نہیں دیتا. مثلا ایسی دکانیں ہیں جن کی روز کی سیل جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ ہے. طارق روڈ کی ہر دکان کی ہے, ایلفی کی ہر دکان کی ہے, صدر کی, لبرٹی مارکیٹ کی ہر دکان کی ہے, مال روڈ کی دکانوں کی ہیں, ڈیفنس کے وائی بلاک کی دکانوں کی ہیں. لیکن یہ لوگ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے. ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ان کو مشکل ہوا ہوتا ہے. ڈیٹا مگر نقوی صاحب اس دوران جمع ہو گیا ہے جی, نادرا کے ذریعے سے, کچھ ہوا ہے, اور ابھی بہت سارے ہو سکتا ہے. اچھا, ایک سجیشن ہم لوگوں نے دی تھی اوورسیز والوں نے, کہ وائی ڈونٹ وی کنسیڈر گیونگ دا ہول تھنگ آن اے ٹینڈر بیسس, گیو اٹ ٹو اے کمپنی. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2-3 ٹائم مور, بیکاز پوٹینشیل تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. جو بات کہہ رہے ہیں یہ باہر کے لوگ ہونے چاہیے, اندر ہونے چاہیے, کیا اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہونی چاہیے. لیکن آپ کو بھی ہم بتاؤں کہ بہت ساری جگہ پہ یہ بہتری ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, ابھی کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے ایم ڈی آئے ہوئے تھے کسی چینل کے اوپر, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا واٹر ریونیوز کے اگینسٹ صرف 12% کلیکشن ہوتا ہے. یہ دس از کرمنل. آپ پراپرٹی ٹیکس کی مد کے اندر کتنا آپ کا کلیکشن ہو رہا ہے, لوگوں کی نیٹ رینٹل ویلیو جس کی بیسس پہ یہ کیلکولیٹ ہو رہے ہے وہی غلط بیسس ہوئی بھی ہے. بالکل, اگر آپ اپنی بیسس صحیح کر لیں, آپ کے پراپرٹی, دیکھیے آپ بڑے ٹرانسفرز ہوتے ہیں کس ریٹ پہ ہوتے ہیں, آپ دیکھیے دو چیزیں جو ہے, دیکھیے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ دا ٹیکس ایشو. دیر آر لاٹ آف پیپل جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو نیٹ میں کیسے لائیں گے, اس کا آپ کو میں جواب دوں گا کہ ہمارا کیا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ آپ یہ, ہم بڑے کلیئر ہیں ایس پی ٹی آئی کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ از ٹو ہائی فار دا پیپل ٹو پے. اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ ٹیکس جمع ہو تو آپ کو ٹیکس کم کرنا پڑے گا, اور ہم کم کریں گے ٹیکس آ کے. جس سے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ٹیکس جائز ہونا چاہیے, کہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کو اپنی محنت کا ثمر وہ کھا سکیں. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان سے چھین کے لے جائے. اس صورتحال میں وہ چوری کرتے ہیں. جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور اس ٹیکس کا جب تک جائز استعمال نہیں ہو رہا ہوگا, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. تو ٹیکس کا کلچر لانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اکانومی, جیسے مثلا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں ایڈیشنل ٹیکس لگ رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, 15% سرچارج لگ گیا, لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کی اکانومی جتنی وائٹ ہے اتنی بلیک ہے. بالکل, اگر وہ بلیک اکانومی وائٹ ہو جائے تو آپ کی کتنی ریونیو ہو جائے گی, تو آپ کو اور ایڈیشنل ٹیکسیشن کی ضرورت ہے. اسی پہ تو میں کہہ رہا ہوں سر. اور دیکھیے, آپ نے انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ انفلیشن کون کاز کر رہا ہے؟ وہ بلیک اکانومی کاز کر رہی ہے. بالکل, وہ کیونکہ جب آپ منی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے پراپرلی, which is again very short sighted. وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس بلیک منی ہے وہ کس چیز پہ خرچ کرتے پیسہ؟ وہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو اکاؤنٹ فور نہیں ہو سکتی. بالکل, تو وہ ایسٹس میں نہیں جاتا, وہ ایکسپینسز میں چلا جاتا ہے. اور جب جتنی چیزیں سیونگ میں نہیں آ رہی ہوتی اور ایکسپینس میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ کاز آف انفلیشن ہے. اگر وہ اس وقت اگر لوگ جو ہیں وہ 100 سوٹ خریدتے ہیں تو جن کے پاس بلیک اکانومی ہے ہوگی وہ زیادہ سوٹ خریدنے لگتا ہے.
تو بالکل ایک جگہ کی ڈیمانڈ 100 کے بجائے 500 ہو جاتی ہے. ہم آپ کو ایک سجیشن یہ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر آپ کی پارٹی آ بھی جائے, آپ آنیسٹ لوگ سب آ بھی جائیں گے, تو لیکن جو پورا جو ٹیکس کا جو نظام ہے نا وہ شروع سے خراب ہے. اس کو آپ اوپر جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے پھر بھی اس کو کنٹرول, اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ایف بی آر کو آپ بند کر دیں, کمپنی ایکس وائی زیڈ ٹینڈرنگ کرے کہ ہو کین کلیکٹ ہاؤ مچ فرام دس کنٹری بیسڈ آن دا نادرا ڈیٹا. اور جب پرائیویٹ گروپ یا ایک ادارہ آئے گا وہ انٹرنیشنل جتنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ 3 گنا تو ضرور آ جائے گا. میں آپ کی فگرز کو وہ 4 گنا کر میں دے گا. آپ کی فگرز کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن اس کے اندر پروسیجرل پرابلمز بہت ہیں. اس سے کہ ون جو گورنمنٹ کو امپاورمنٹ ہوتی ہے وہ آپ امپاورمنٹ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کو نہیں دے سکتے. اور جب لوگ اسٹیج لیتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں تو دیر از اے ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ بٹوین دا پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. اس سے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فار پروفٹ کام کر رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ فار دا بینیفٹ آف دا پبلک کام کرتی ہے. اصل یہاں میں پبلک لیے نہیں کرتی نا, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری ہسٹری یہ پروف نہیں ہمارا کرتی. مورلٹی ہے ہی نہیں. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے, گڈ گورننس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کام کریں عوام کی بھلائی کے لیے. جب تک ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو لوگ ناخوش رہتے ہیں, جو کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کا موٹو کیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو, وہ کہتے ہیں یہ ہم نے ٹاسک ہے, یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, وی ہیو ٹو جنریٹ. اچھا, آپ جو برٹشر ٹیکس کلیکٹرز تھے ان کو آپ جو نام دینا چاہیں, انہوں نے 6 گنا ٹیکس آپ کے یہاں سے کلیکٹ کیا, دے ور پارٹ آف دا گورنمنٹ نا. جی دے ور پارٹ آف دا گورنمنٹ. یہاں وہ آنیسٹ کیڈر آپ کو ملے گا ہی نہیں. پرابلم یہ ہے سر آپ کیا کریں گے. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کو نوکری دیتے ہیں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی ہم نے پہلے گورنمنٹ کا پیسہ اتنا خرچ کیا تمہیں ڈاکٹر بنانے میں, تو ڈاکٹری کی وجہ سے یہ تم کیا یہاں کیوں آ رہے ہو. وہ آبویسلی وہ جس وجہ سے آ رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے. بالکل. تو کتنے اس وقت آپ کے ہاں کراچی کے انکم ٹیکس ریجن میں اوور 15% اور ڈاکٹرز. اسی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمارا اپنا سجیشن یہ ہے کہ اس کو سارٹ آف پرائیویٹائز کر دیا جائے. وہاں کرپشن نارملی کم ہوتا ہے, پرائیویٹ کمپنیز ہمیشہ دیکھتے ہیں, اور اگر اس سے 3 گنا آمدنی ہو جاتی ہے آپ کے سارے بجٹ کے جو مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. یہ ایک سجیشن ہے. اسی میں ہم نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ بھائی یہاں ویلتھ ٹیکس لگایا گیا تھا, اس لیے ہٹا دیا گیا اس آرگومنٹ پہ کہ 2 بلین کلیکٹ ہوتا تھا, اس لیے اٹس ناٹ گڈ. اگر آنیسٹ ٹیکس کلیکٹر ہو, صرف ویلتھ ٹیکس سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے, انہیریٹنس ٹیکس سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ سارے ڈیفیسٹ ہسٹری بن جائے. کہ انگریز یہاں 190 سال یہاں سے کما کے گیا نا. اس کی دیکھیے بات ساری ہے کہ وہ ویلتھ ٹیکس لگانا ون ٹائم اور فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم وی سپورٹ دیٹ, جیسے فلڈ آئے. لیکن دنیا میں ہے, ہر سال لیا جاتا ہے. میری بات دیکھیے, ویلتھ ٹیکس کو ہم ایک طریقے سے نیگیٹو ٹیکس بھی سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی. نیگیٹو ٹیکس ہم اس کو اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی ویلتھ کو چھپانے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی ویلتھ کو کھل کے دکھائیں. وی وانٹ ٹو انسینٹیوائز پیپل ٹو کم انٹو دا وائٹ اکانومی. So that is why at this stage we consider it as a retrogressive step. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بات تو بڑی اچھی چلی تھی, اگر موقع ہوتا تو اور ہم 4-5 پوائنٹ سے بات کرتے انشاءاللہ. پھر آپ کو ہم تکلیف دیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ بلانے کا. میں صرف یہ کہوں گا کہ مینیفیسٹو کا تو میں کچھ نہیں بیان کر سکا. اگر اگلی دفعہ آپ بلائیں اور ہمیں کچھ موقع دیں تو سبجیکٹ بائی سبجیکٹ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم, اور ہمیں اگر آپ سلائیڈ شو کرنے کی اجازت دیں تو میں پھر اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو کلی طور پر. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو پہ یہ ڈسکشن سنی. ہم نے خاص طور سے اکنامک ایشوز پہ زور دیا, اور جو کچھ آپ نے سنا ہے آپ کے سامنے ہے. اب آپ اگلے الیکشن میں ووٹ دینے سے پہلے ان پوائنٹس کو ضرور مد نظر رکھیے گا. پاکستان کے تمام پرابلم کا حل موجود ہے, صرف ایک آنیسٹ گورنمنٹ چاہیے, اور اس کے بعد یہ ملک کہاں جائے گا کسی کو نہیں پتہ. چائنا اگر نمبر 2 ہو سکتا ہے تو پاکستان بھی نمبر 7واں 6ٹھا اکانومی بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. صرف ایک آنیسٹ اور اچھے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو شاید تحریک انصاف کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. پلیز ووٹ کرتے ہوئے اپنے دل سے, دماغ سے, ضمیر سے پوچھیں, اس کے بعد ووٹ دیں. اینڈ ڈو اے نالجبل ووٹنگ. آپ یہ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے ووٹ دیں, کسی کی پرسنالٹی پہ نہ جائیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.